مدد کی ضرورت چاہیے، بیٹا بیٹی چاہیے، اولاد چاہیے، عزت چاہیے، شفا چاہیے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عقیدہ سکھاتا ہے ہمیں اور آپ کو اسلام، شرک سے ہمیں اور آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کہا، جو دعا نہیں کرتا ہے رب اس بندے سے ناراض رہتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا نہیں کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر نہیں کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور تین اندھیروں سے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس کے بعد سمندر کا اندھیرا، یہ تین اندھیروں سے اللہ رب العالمین کو پکارا، اور اللہ رب العالمین آپ کی پکار کو، اللہ سے دعائیں کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد،
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، خصوصاً مذہب اسلام جیسی دولت اور نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا. بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمۃ للعالمین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے دعا کی طاقت. اسلام کے اندر دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا کی بڑی فضیلت ہے، اور دعا کی بہت بڑی طاقت بھی ہے. بلکہ مذہب اسلام کے اندر یہاں تک بتایا گیا ہے کہ دعا یہ عبادت ہے. ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ایک انسان کو زندگی کے اندر دعا کی ضرورت پڑتی ہے. مختلف اوقات میں انسان کے ساتھ مختلف حالات آتے ہیں. کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، مصیبت اور مشکلات میں پھنسا ہوتا ہے، کبھی عزت چاہیے، کبھی بیٹا اور بیٹی چاہیے. دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے. اور انسان یہ محتاج، اللہ کے در کا بھکاری ہے، اللہ کے در کا محتاج ہے. اللہ کے در کے سامنے آنا پڑتا ہے، اپنی مصیبتوں کو رکھنا پڑتا ہے، اپنی پریشانیوں کو رکھنا پڑتا ہے، اپنی ضرورتوں کو رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورتوں کو حل کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے.
ہماری مصیبتوں کو اللہ رب العالمین ختم کرتا ہے۔ دعا کے بہت سارے احکام اور مسائل بھی ہیں۔ دعا کے احکام اور دعا کے مسائل سے بھی اکثر و بیشتر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کیا چیز ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہے، دعا کے احکام کیا ہے، دعا کے شرائط کیا ہیں۔ ناآشنا ہونے کی وجہ سے، جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ دعا کا اہتمام نہیں کرتے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ دعا سے ایک انسان محروم ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ دعا کہتے کس کو ہے۔ دعا لغت کے اندر دعا کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پکارنا، فریاد کرنا، پکارنا۔ اس کا لغت کے اندر یہ معنی ہے، پکارنے کے معنی میں، فریاد کرنے کے معنی میں۔ اور شرعی اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر ہے اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا اور اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کو پکارنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تکلیف کو دور فرما دے، مصیبت کو دور فرما دے، ہماری دعا کو قبول فرما لے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ۔ دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت پر ذرا جائزہ لیں کہ دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا کو عین عبادت قرار دیا گیا۔ اتنا عظیم عمل ہے یہ دعا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے فریاد کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، پوری نماز کے اندر دعا ہے، پوری نماز کے اندر گہرائی کے ساتھ آپ مطالعہ کریں، پوری نماز جو ہے یہ بالکل دعا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سورہ غافر کی آیت نمبر 60 تلاوت کرتے ہیں، ان الدعاء هو العبادہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ کہا کہ لوگوں تمہارے رب کا فرمان ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ انسان دعا کرے، انسان اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کرے، اللہ رب العالمین کو پکارے، میں ان کی پکار کو سنوں گا، میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور فرمایا آگے اللہ رب العالمین نے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ دعا سے انحراف کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، دعا سے اعراض کرتے ہیں، دعا سے سرکشی کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، یہ دعا نہ کرنا یہ گھمنڈ کی علامت ہے، یہ دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ استکبار کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور وہ دعا نہیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے، یہ گھمنڈ ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اگر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا
ایک بہترین عمل ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، جس دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کہا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے، میری دعا سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تو یاد رکھو سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا نہ کرنا یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے۔ اور اگر کوئی تکبر کرتا ہے، کوئی گھمنڈ کرتا ہے، کوئی دعا نہیں کرتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، اور ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائے گا۔ یہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو ایک عقیدہ سکھایا ہے کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، کہتے ہیں میں بچہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے بٹھایا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے آواز دیتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند کلمات بتلانے لگتے ہیں۔ ان کلمات میں سے ایک کلمہ یہ بھی تھا، اے ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو اللہ سے سوال کرو، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سکھا رہے ہیں بچے کو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، جو آگے چل کر کے مفسر قرآن بنے۔ اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر آپ کو دعائیں دی تھی، اللہ اسے مفسر قرآن بنا دے۔ یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو لینا ہوگا، یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا، یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو اپنے اہل و عیال کو بتانا ہوگا، یہ عقیدہ ہمیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر پھیلانا ہوگا کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہو، سجدہ کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، نبی کا یہ کلمہ ہے کہ جب تم سوال کرو، جب تجھے مانگنا ہو، کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت چاہیے، بیٹا بیٹی چاہیے، اولاد چاہیے، عزت چاہیے، شفا چاہیے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عقیدہ سکھاتا ہے ہمیں اور آپ کو اسلام، شرک سے ہمیں اور آپ کو بچاتا ہے، اور توحید کی تعلیم ہمیں اور آپ کو توحید کی تعلیم اور تربیت دیتا ہے۔ دعا کی فضیلت، دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر فرمایا، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، مجھے تلاش کریں، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہہ دو میں قریب۔ ایک جگہ فرمایا کہ میں شہ رگ سے قریب، اتنا قریب اللہ رب العالمین، کہا میں تم سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے اور جب وہ پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بتلا رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عرش پہ یقیناً ہے، عرش پہ مستوی ہے، لیکن عرش پہ مستوی ہو کر کے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے قدرت کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے قریب ہے، وہ شہ رگ سے قریب ہے۔ ہم جب پکارتے ہیں تو ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہماری دعا کو سنتا ہے، اور اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہماری اور آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان ربکم حی کریم، اللہ رب العالمین بڑا ہی شرم والا ہے،
بڑا ہی حیا والا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ رب کے سامنے آتا ہے، رب کے دربار میں آتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رفع یدیہ، اپنے دونوں کو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے مانگ رہا ہے، میں خالی ہاتھ واپس کروں، یہ اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سامنے جب بندہ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ اسے عطا کرتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ ایک مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو سنتا ہے۔ اور اللہ نے یہاں تک کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کہا، جو دعا نہیں کرتا ہے رب اس بندے سے ناراض رہتا ہے۔ رب کہتا ہے تم مانگو، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، خوش ہو جاؤں گا، اور خوش ہو کر کے میں تم کو عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے کا حکم دیتا ہے، مانگو۔ ہماری اور آپ کی حالت اگر یہ ہے کہ ایک مرتبہ مانگے تو دے دیتے ہیں، دوسرے مرتبہ مانگے تو دے دیتے ہیں، تیسرے مرتبہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن رب کی صفت یہ ہے کہ اللہ بار بار مانگنے کا حکم دیتا ہے، اور بندہ نہ مانگتا ہے تو رب ان سے ناراض رہتا ہے۔ بندہ جب مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور انسان فقیر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، کہا کہ اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، یہاں ایمان والے خاص نہیں ہیں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس، چاہے بادشاہ ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، کوئی بھی ہو، کسی ملک کا بادشاہ ہو، کسی ملک کا انسان ہو، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، اور اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ رب العالمین تعریف والا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر تمام کے تمام جن و انس، تمام جنات، تمام انسان، تمام مخلوقات ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے، چٹیل میدان میں، اور اللہ کے سامنے مانگنے لگے، فریاد کرنے لگے، اور اللہ ایک ایک کر کے ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر دے، ہر ضرورت کو پوری کر دے، اللہ کہتا ہے کہ میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے انگلی کو ڈبو دیا جاتا ہے سمندر میں، یا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبا دیا جاتا ہے، تو اس کو اٹھا لینے کی وجہ سے سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، پانی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ اگر ساری مخلوق کی ضرورت کو اگر پوری کر دے۔ اور دعا کی طاقت کیا ہے میرے بھائی؟ دعا کی طاقت کا اگر ہم اندازہ لگا دیں اور دعا کرنے لگیں گے تو یقیناً آپ کو دعا کرنے میں بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر دعا کو سمجھ جائیں، دعا کی اہمیت کو سمجھ جائیں، دعا کی فضیلت کو سمجھ جائیں، دعا کی طاقت کو اگر سمجھ جائیں، تو دعا کرنے میں آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ دعا ہی کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ تقدیر اللہ نے لکھ دیا، تقدیر لکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک بندہ اگر تقدیر بدلنا چاہتا ہے، ان کی زندگی میں برائیاں چل رہی ہے، ان کی زندگی میں خرابیاں ہیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میری تقدیر بدل جائے، اچھائیوں میں بدل جائے، اگر وہ انسان دعا کرنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ سے کہتا ہے اللہ میری زندگی کو تو خیر و عافیت والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو مٹا دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الرعد کے اندر، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، دعا کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے، دعا کے اندر اتنا پاور ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت کی وجہ سے ان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، ایک مومن کا ہتھیار ہے یہ دعا، ہتھیار ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یار یہ تو اللہ کے جو ولی ہیں، نیک بندے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم لوگ تو گنہگار بنتے ہیں۔ عام طور پر آدمی
یہاں تک کہ کوئی آدمی بولتا ہے ہم لوگ تو ناپاک آدمی ہیں، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ بھائی صاحب ناپاک رہتے کیوں ہو؟ ایک مومن تو ناپاک نہیں ہوتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے۔ آدم کی اولاد میں سے ہر آدمی گنہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے۔ اور انسان کا یہ نظریہ، یہ غلط فہمی، ہم لوگ گنہگار آدمی ہیں، کہاں دعا سنے گا اللہ تعالیٰ؟ آپ لوگوں کی سنتا ہے، نیک لوگوں کی سنتا ہے، ولیوں کی سنتا ہے، بزرگوں کی سنتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، بندہ جتنا گناہ لے کر کے آتا ہے نا، جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے، اور رب کے سامنے آ کر کے اگر دعائیں کرتا ہے نا اور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، مانگتا ہے، رب کو اتنی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جتنا بڑا گنہگار ہو، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے میں گنہگار آدمی ہوں، کہاں سے میری دعا قبول ہوگی؟ کر کے تو دیکھو۔ انسان کبھی کبھی تنہا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، رشتہ دار اس سے کٹنے لگتے ہیں، دوست احباب اس سے چھٹنے لگتے ہیں، گھر میں حالت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پریشان ہو کر کے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، والدین اپنے بچوں سے کھل کر کے باتیں نہیں کر سکتا، سوچتا ہے یا اللہ میرے تمام دروازے بند ہو گئے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ رشتہ دار ہمیں عزت نہیں دے رہے ہیں، دوست احباب ہم سے بھاگ گئے، جتنے تعلقات والے تھے سارے کے سارے بچھڑ گئے، گھر والوں سے کھل کر کے باتیں نہیں کر سکتے ہیں، اللہ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اندر سے ایک آواز آتی ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہو، دل بے قرار ہے، دل بے چین ہے، تکلیف ہے، تمہیں پریشانی ہے، ساری کے ساری دنیا والے اور دنیا والوں نے آپ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے نا، ایک دروازہ ابھی بھی تمہارے لیے کھلا ہے، اور وہ رب کا دروازہ ہے۔ اور اس رب کا اعلان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اس رب کے دربار میں آؤ اور دعائیں کرو۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ کہتا کون ہے جب ایک بندہ مضطر ہے، پریشان ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، کوئی نہیں سنتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا، بیچارہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان کبھی کبھی خودکشی کر لے، جبکہ خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مضطر ہو، پریشان ہو، بے قرار ہو، بے چین ہو، اللہ کی ذات ہے، رب کا دروازہ کھلا ہے، آؤ میرے دروازے پر، تم فریاد رکھو میرے سامنے، بڑے بڑے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اور تمہاری فریاد کو، تمہاری دعا کو میں سنوں گا۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے نا، آپ نے اکثر سنا ہے، وہ تین لوگ جو سفر کر رہے تھے اور ایک غار میں جو پھنس گئے تھے، آندھی طوفان اور بارش کی وجہ سے اتنا بڑا چٹان آ کر کے غار کے منہ میں بند ہو گیا کہ تین لوگوں کی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ چٹان کو ہٹا سکے۔ بتاؤ اس چٹان کے اندر، گوفے کے اندر تینوں آدمی پھنسا ہوا، کیا ان کے ساتھ گزرا ہوگا؟ لیکن ان کے پاس جو ایمان کی طاقت تھی، ان کے پاس جو اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، وہ بہت اہم ہے۔ گھبرائے نہیں، اللہ پر توکل کیا، اور انہوں نے اپنے نیک اعمال کو یاد کیا، اور اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے یکے بعد دیگرے تینوں نے دعائیں کی، اور دعا کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھاری بھرکم چٹان کو دھیرے دھیرے، ایک نے دعا کی تھوڑا سا سرک گیا، دوسرے نے دعا کی تھوڑا سا سرک گیا، تیسرے نے دعا کی پورا سرک گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی کو آپ پڑھیں، قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کی زندگی، اللہ اکبر، کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئے۔ ہم نا امید ہو جاتے ہیں، شادی ہوئے چند سال ابھی نہیں ہوتے ہیں، گھبرا جاتا ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہو رہے ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، جبکہ بیٹا اور بیٹی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن کو پڑھیے اور دعا کی طاقت دیکھیے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کی بیوی بانجھ،
آپ بھی بوڑھے ہو گئے، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال بھی آپ کے سفید ہو گئے۔ مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو مریم کی پرورش کر رہے تھے، ان کے حجرے میں گئے، دیکھا کہ مریم کے پاس پھل رکھا ہوا ہے، وہ بھی بے موسم پھل۔ ان لک ھذا یا مریم، مریم یہ کہاں سے آیا؟ یہ پھل جو اس موسم میں ہوتا نہیں ہے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آیا؟ ھذا من عند اللہ، مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے؟ اللہ رب العالمین بے موسم پھل دے سکتا ہے؟ اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر۔ اور دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، اور وہیں پر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، کیا؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے مریم کو، اس بڑھاپے کی عالم میں تو ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد چاہیے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ اکبر، دل کی گہرائی سے بتائیے، بڑھاپے میں کسی کو اولاد نہیں ہوتے ہیں، بانجھ جب عورت رہتی ہے اولاد کی امید ختم ہو جاتی ہے، لیکن دعا کی طاقت دیکھیے، بیوی بانجھ ہے اور بوڑھے ہو گئے ہیں، زکریا علیہ السلام جب دعائیں کرتے ہیں نا امید نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے فرشتے آتے ہیں، بیٹے کی بشارت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زکریا، تمہارے بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ اکبر، یحییٰ ہوگا۔ اب نام کسی کو اگر بتاتا ہوں کہ یحییٰ رکھو، ایک بہت بڑے پیغمبر کا نام ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا مولوی صاحب، یہ تو بوڑھا نام آپ دے رہے ہیں، ماڈل نام دیجیے۔ یہ ایک ایسا نام ہے یحییٰ علیہ السلام، جس نام کو اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا، اور زکریا علیہ السلام کا بیٹا ہوا تو اللہ نے آپ کے بیٹے کا نام رکھا یحییٰ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کی عالم میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ نا امید نہیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کی حالت میں آپ کو اولاد عطا کرتا ہے۔ رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد سے محروم ہیں، کثرت سے ان دونوں دعاؤں کو پڑھیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اور دوسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، رب ھب لی من الصالحین۔ بہت لوگوں کو میں نے دعا بتلایا اور اس نسخے پر عمل کرنے کے بعد کامیابی ان کو ملی، اللہ رب العالمین نے ان کے گود کو بھر دیا، لڑکے اور لڑکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نواز دیا۔ دعا کے اندر بڑی طاقت ہے، دعا کے اندر بڑی قوت ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے قرآن مجید کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، دعا کی کتنی طاقت ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا عذاب سنا کر کے کہ لوگوں تم لوگ نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اب یقینی ہے، یہ کیا کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، ابھی تک رب نے آپ کو جانے کا حکم نہیں دیا تھا، ناراض ہو کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور ادھر جو ہے یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ توبہ استغفار کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے جانے کے لیے، سمندر پار کرنے کے لیے، دریا پار کرنے کے لیے، اور جب قرآن اندازی کا مسئلہ آیا تو یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے پھینک دیا سمندر کے اندر۔ یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، سرسری طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب یونس علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، اس پانی کے اندر ایک مچھلی آتی ہے، نگل لیتی ہے، یونس علیہ السلام کو کھا لیتی ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، احساس ہوا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ نہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں نکلنا چاہیے، اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اور دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ جب اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے، آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ اسے باہر کر دے۔ اب مچھلی کنارے جاتی ہے اور یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ کس چیز کی طاقت تھی؟ یہ دعا کی طاقت تھی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا کہ اگر
یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا نہیں کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر نہیں کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور تین تین اندھیروں سے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس کے بعد سمندر کا اندھیرا، یہ تین تین اندھیروں سے اللہ رب العالمین کو پکارا، اور اللہ رب العالمین آپ کی پکار کو۔ ایک حدیث سنن ترمذی کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے اور اپنی دعا میں اس کو شامل کر لیتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو اگر شامل کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس کو شامل کیجئے اپنی دعا میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک بندہ جب اپنی دعا میں شامل کرتا ہے تو جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، میرے اوپر آزمائش کیوں آ جاتی ہے، میرے اوپر کیوں پریشانی آتی ہے؟ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے بندوں، نبیوں کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی، پریشانی نبیوں کے ساتھ بھی آئی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی پریشانیاں آئیں، سلف صالحین کی زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں۔ مومنوں کی آزمائش ہوتی ہے، کافروں کے لیے عذاب ہے، لیکن مومنوں کے لیے اگر آفت اور مصیبت آتی ہے تو یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، کتنی بڑی آزمائش تھی، آگ میں ڈال دیا گیا، اور اس قدر خطرناک آگ جس کے بارے میں نمرود سوچ رہا تھا کہ میں اس آگ میں پھینکوں تو پھینکوں کیسے، ڈالوں تو ڈالوں کیسے۔ بڑی تیاری کی گئی، بڑی عظیم تیاری کی گئی، زمین تو آسمان میں کوہرام مچ گیا، فرشتے آ گئے، جبرائیل زمین پہ اتر آئے، میکائیل زمین پہ اتر آئے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، کہو میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو توکل کا درس دیا اور جس عقیدے کا درس دیا، جس دعا کا پیغام دیا، وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ کہا کہ میرے اللہ کے فرشتوں ہٹ جاؤ، میرے اور رب کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو کمزور مت کرو۔ وہ رب دیکھ رہا ہے، اور وہ رب سننے والا ہے، وہ رب دیکھنے والا ہے، اسی رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر کے، حسبی اللہ کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا، نمرود نے آگ میں ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے سامنے فریاد رکھی، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کیا، آگ میں کود پڑے۔ بس ایک رب سے فریاد تھی، ایک رب پر توکل تھا، رب ذوالجلال کو جلال آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو، ابراہیم علیہ السلام کے اس توکل کو، ابراہیم علیہ السلام کے اس ایمان اور بھروسے کو دیکھ کر کے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تیرا کام جلانا ہے، تو اچھے اچھوں کو جلا دیتا ہے، لیکن آج تیرا کام یہ ہوگا کہ ابراہیم کے ایک رونگٹا بھی جل نہ پائے۔ اے آگ، اگر ابراہیم کا ایک رونگٹا اگر جل جاتا ہے تو تیری تیزی کو، تیری سختی کو قیامت تک کے لیے ختم کر دوں گا، جلانے کی طاقت اور قوت کو چھین لوں گا۔ اے آگ، تو جلا نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ، نہ ٹھنڈ ہو نہ گرم ہو، ایسی ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آرام ملے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 دنوں تک اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام رہے۔ ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کرتے تھے کہ 40 دنوں کے اندر جتنا آرام مجھے آگ میں ملی، جتنا آرام مجھے حاصل ہوا، کبھی زندگی کے اندر آرام اتنا حاصل نہیں ہوا۔ یہ دعا کی طاقت تھی، یہ دعا کی طاقت تھی۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، بہت بڑی مصیبت میں۔ الزام لگا دیا، عزیز مصر کی بیوی نے اپنے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کی، زنا پر آمادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ جب دھمکی دیا گیا کہ اے یوسف،
اگر تم غلط کام نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، تو تمہیں قید خانے کے اندر ڈلوا دوں گی، اتنی طاقت رکھتی ہوں، عزیز مصر کو بول کر کے جیل خانے میں سڑوا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، قال رب السجن، اے اللہ احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ یہ جس چیز کی طرف بلا رہی ہے، بے حیائی کی طرف بلا رہی ہے، اے اللہ اس سے اچھا تو ہے کہ میں قید خانے کے اندر رہوں۔ اے اللہ اگر اس پھندے اس برے کام سے اگر تو نے نہیں بچایا، اس مکر و فریب سے اگر نہیں بچایا، تو میں اس مکر و فریب میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس دعا کا نتیجہ سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے نکالا بھی، اور نکال کر کے دنیا کے اندر ایک عزت بھی دیا، شہرت بھی دیا، مقام بھی دیا، مرتبہ بھی دیا، سب کچھ دیا۔ اور بدر کا جب موقع آیا تو بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، 313 لوگوں کی تعداد تھی، اور ادھر ہزاروں کی تعداد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر آج یہ مسلمان، یہ اہل اسلام، اگر ان کا خاتمہ ہو جائے، اگر یہ سب کے سب ختم ہو جائے اس زمین سے، اے اللہ زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرنے لگے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پر گر گئی، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سنا، اور سن کر کے قبول بھی کیا۔ آسمان سے فرشتے اتر آئے، آسمان سے ہزاروں ہزار کی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے۔ یہ دعا کی طاقت تھی۔